الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن اپنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھ کر یہ ہمیں بتا دیا کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ دنیاوی بات نہیں، بلکہ یہ مذہبی اور دینی اور آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے. بعض لوگ اس کو یہ کہہ کر کہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے اور تم لوگ آقا علیہ السلام کے وصال کے دن جشن مناتے ہو، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس مسئلے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سید الایام بنایا اور عید المسلمین بنایا، مسلمانوں کی عید بھی ہے. اور معتبر کتب صحیحہ کے اندر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جمعے کے دن تم لوگ اس کو عید کی طرح مناؤ، یہ مسلمانوں کی عید ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا ہے. اور آگے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھو، اس لیے کہ جمعے کے دن جو تم درود مجھ پر پڑھتے ہو میں اس کو خود سنتا ہوں. اور آقا علیہ السلام اس کا جواب بھی دیتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ جو ہے ہمارا درود و سلام سنتے ہیں، سنیں گے؟ حضور نے فرمایا حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام قرار دے دیا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو کھائیں. مطلب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جسم ان کو زمین نہیں کھاتی، بلکہ وہ اپنے جسموں کے ساتھ وہ زندہ ہیں اور اپنی مزارات کے اندر وہ زندہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آقا علیہ السلام کا جب گزر اس چھٹے آسمان پر ہوا تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے. معلوم ہوا اللہ کے نبی زندہ ہے. اور ہمارے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعے کے دن آپ کا وصال ہوا، اور اس دن جو ہے اس دن کو تم عید کا دن بناؤ. معلوم ہوا انبیاء کا جو وصال ہے وہ ہم جیسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء زندہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات النبی ہیں. میرے آقا تو اب بھی روضے انور کے اندر تشریف فرما ہو کر پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام تو ہر مومن کی قبر کے اندر اپنا اس کو دیدار کرواتے ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس کا سوگ زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، الا یہ کہ صرف وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے، وہی سوگ ہوتا ہے، وہی اس کی عدت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ سوگ کرے۔ لیکن آج جو لوگ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی منانے سے تکلیف ہوتی ہے، جس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ان کو آج جو ہے حضور علیہ السلام کا وہ سوگ یاد آ رہا ہے، جو نہ کسی تیجے کو مانتے ہیں، نہ 40ویں کے ختم کو مانتے ہیں، نہ 10ویں کے ختم کو مانتے ہیں، نہ سویم کے ختم کو مانتے ہیں، لیکن جب ولادت با سعادت کی بات آتی ہے تو پھر ان کو حضور علیہ السلام کا وہ سوگ بھی یاد آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھائے، حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ ایک حدیث کہ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، جس دن آپ کا وصال ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کو تم عید کا دن مناؤ۔ جب آدم علیہ السلام کے لیے جمعے کا دن عید کا دن بن سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، اور اس دن کو حضور نے خود بھی منایا، اور آقا علیہ السلام نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سیس الکبریٰ کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اعلان نبوت کے بعد جو ہے آپ نے اپنا عقیقہ کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا بعد نبوتی، اور اس کے اندر بہت سارے بکرے ذبح کیے اور صحابہ کرام کو اس کی دعوت کی۔ اس کے بارے میں بہت سارے بزرگان دین نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو اصل عقیقہ تھا وہ تو حضرت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن ہی کر دیا تھا۔ یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد یہ بکرے ذبح کر کے جو دعوت کھلائی ہے، یہ آپ اصل میں آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت با سعادت، حضور نے اپنا میلاد منایا ہے، اور صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام کی اس میلاد کی دعوت دی گئی۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں میرے پاس اگر بہت پہاڑ جتنا سونا بھی ہو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی کے اندر اس کے اندر خرچ کرنا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان، من انفق درہما فی مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفیقی فی الجنہ، جس نے 1 روپیہ بھی آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں خرچ کیا، وہ جنت میں میرا دوست ہوگا۔ سیدنا حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جس نے 1 قرات حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی میں خرچ کی، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ من انفق درہما فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، جس نے آقا علیہ السلام کی ولادت میں 1 درہم بھی خرچ کیا، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشی صحابہ کرام نے بھی منائی ہے، اور جتنے بزرگان دین سب نے منائی ہے۔ برے صغیر پاک و ہند کی دھرتی کے اندر حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو بریلویوں کے بھی پیر ہیں اور دیوبندیوں کے بھی پیر ہیں، یعنی علماء کے پیر ہیں، وہ خود فرماتے ہیں اپنے
رسالہ ہفت روزہ کے اندر کہ فقیر کا یہ ہمیشہ سے مشرب رہا ہے، عادت مبارک رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے آئے ہیں،